آج ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ ایک کرامت ہے کہ ایک بار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جامع مسجد بغداد میں، نالین اتارے، نیچے جھکے، اپنے بائیں غور سے سنیے اس ویڈیو کو، اٹھائے، ہوا میں پھرکا دیے۔ پورے مرید پریشان، کیا ہوا حضرت کو؟ بھائی نالین پھینک دیے۔ ایک مرید گیا بازو باغ میں، دیکھا نہیں مل رہی۔ دوسرا مرید گیا لوگوں کے چھتوں پہ، دیکھ رہا نہیں مل رہی۔ تیسرا مرید ادھر دیکھ رہا نہیں مل رہی نہیں، غوث پاک کی نالین گئی۔ ایک مہینے کے بعد ایک قافلہ آیا اور اس قافلے کا جو سردار تھا، غوث پاک کی وہ نالین جو ایک مہینہ پہلے پھینکی تھی سر پہ اٹھا کے لا رہا۔ غوث پاک کی نالین سر پہ اٹھا کے لا رہا ہے۔ وہ جو مریدین جا کر باغوں میں اور گھروں میں دیکھ رہے تھے، وہ پریشانی کے عالم میں دوڑے دوڑے آئے، آ کر پوچھنے لگے، او بھائی جان یہ نالین تمہیں کہاں سے ملی؟ تم نے یہ کہاں سے لی ہے؟ وہ کہنے لگے، ہم لوگ ایک مہینہ پہلے اتنی دور ملک شام میں تھے کہ ہمیں ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ لوٹ رہا تھا، اور ہم میں سے ایک شخص نے المدد یا غوث اعظم کہہ کر پکارا تو غوث اعظم کی نالین آ گئی اور ڈاکوؤں کے سر پہ مار دی گئی، ڈاکو بے ہوش ہو گئے، اور ہم نے یہ نالین کو حفاظت سے اٹھا کے لے آئی۔ اس طریقے کے کئی ایک جھوٹے قصے آپ نے سنے ہوں گے۔ آپ خود غور کریں کہ مطلب اس واقعے کے اندر کتنی ساری جھوٹی باتیں جو ہے وہ گڑھ کر کے بیان کی گئی ہیں۔ غوث پاک، غوث کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ غوث اعظم کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کہا جا رہا ہے کہ غوث پاک نے اپنا جوتا اٹھایا اور جناب کہہ رہے ہیں کہ بھرکا کر کے مار دیا۔ کس کو؟ ڈاکوؤں کو۔ اور وہ جوتے میں اتنی طاقت تھی، مطلب ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے دور سے سن بھی لیا، ڈاکوؤں کو جوتا پھینک کر کے مار بھی دیا، اور وہ ڈاکو بھاگ بھی گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو۔ غزوہ بدر کے موقع پر کیا آپ نے کوئی ایسا جاتو، یعنی کہ کوئی ایسا جوتا اٹھا کر کے پھینک کر کے مارا؟ دیکھ لو غزوہ احد کے موقع پر کیا کبھی ایسا کوئی معاملہ پیش آیا؟ طائف کے موقع پر اللہ کے نبی خود جو ہے زخمی ہوئے، کوئی ایسا معاملہ پیش آیا؟ مطلب نبی کی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہے جو چیخ چیخ کر کے بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، کبھی بھی وہ تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہوئے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طریقے سے مدد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود کوئی چیز اٹھا کر پھینک کر کے مار دی ہو، یا صحابہ کسی اور جگہ ہوں، انہوں نے نبی کو پکارا ہو، آواز دی ہو کہ یا نبی المدد، یا رسول اللہ المدد؟ خود ایک یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط سالی ہوئی ہے نا، بہت زیادہ یعنی کہ لوگ قحط میں مبتلا ہوئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ دعا کروانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس نہیں آئے تھے۔ یا رسول اللہ بارش کروا دیجئے نہیں کہا تھا، بلکہ خود جو ہے چل کر کے عباس ابن عبد المطلب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ہم جب یعنی اللہ کے نبی جب موجود تھے تو اللہ کے نبی سے ہم دعا کرواتے تھے، ابھی آپ موجود ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں۔ یعنی کہ شرکیہ باتیں اس قدر گڑھ گڑھ کر کے بیان کی جا رہی ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایک عام آدمی سن کر کے جو ہے نا گمراہ ہو جائے، جسے قرآن و حدیث کا علم نہ ہو۔ ارے اس دور کے تو مشرکین ٹھیک تھے نا، کہ کم سے کم وہ سمندر میں سفر کرتے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ ہم ڈوب جائیں گے تو اللہ کو پکارتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جب بچ جاتے شرک کرنے لگتے تھے۔ لیکن آج کے دور کا وہ نام نہاد مسلمان جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا رسول کا کلمہ ہے، لیکن شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے حقوق میں یعنی کہ حق تلفی کرتا ہے، وہ حق جو اللہ کا تھا کسی اور کو دیتا ہے۔ تو اس طریقے کے جھوٹے اور من گھڑت واقعات سے دوستو اپنے آپ کو ہم بچائیں اور اس طریقے کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ مدد کرنے والی ذات
صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتا ہے کسی بھی تکلیف سے، کسی بھی پریشانی سے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، شرک سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔